ہمیشہ سے موجود ہے کہ ہمارے ملک کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ بہت ہی دخیل ہے۔ دینی مدارس کی تنظیموں کو توڑنا، مسلمہ دینی مدارس کے جو وفاقہائے مدارس ہیں ان کے مقابلے میں نئے نئے بورڈ تشکیل دلوانا، پھر اسی طریقے سے جن لوگوں نے اپنے املاک وقف کیے ہیں اپنے اپنے مقاصد کے لیے، ایک ایسا قانون لایا جا رہا ہے کہ جس میں نہ قرآن کا کوئی لحاظ ہے، نہ اس میں کوئی سنت کا کوئی اور حدیث کا کوئی لحاظ ہے، نہ دین کا کوئی لحاظ ہے، اور وہ حقوق جو شخصی حقوق تھے اور جو 1860 کے زمانوں میں انگریز نے بر صغیر کے مسلمانوں کو دیے تھے، آج ہمارے ملک میں عام آدمی اور عام مسلمان سے وہ حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ ابھی سے شروع نہیں ہوا۔ سن 1960 کے بعد ایوب خان کے زمانے سے جب آئلی قوانین آئے اور اس میں انہوں نے قرآن و سنت کی پرواہ کیے بغیر اور ان قواعد و ضوابط کی پرواہ کیے بغیر اپنی مرضی کے قوانین بنائے، سو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ انگریز کے زمانے میں تو آپ کو اپنے دین پر شخصی زندگی میں عمل کرنے کا حق تھا، لیکن پاکستان بننے کے بعد اب ہم آپ سے وہ حق چھین رہے ہیں اور نئے نئے قوانین لائے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سیاسی طور پر بھی پی ڈی ایم کو توڑنے میں بھی انہی لوگوں کا کام ہے، اور یہی وہ سب ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں۔ پارٹیوں کے اندر ان کو توڑنا، ان میں گروپنگ پیدا کرنا، اس کے اندر انہی کی خدمات کار فرما رہتی ہے۔ اگر کوئی یعنی یہ تو ایک صحافی ہے، ورکر ہے، فیلڈ میں کام کرتا ہے، اگر اس نے کوئی ایک تجزیہ پیش کر دیا یا ایک بیان پیش کر دیا جو ان کی طب نازک پہ گراں گزرا، تو اس کے جواب میں پھر انہوں نے تشدد کا مظاہرہ کیا۔ میں نے تو حضرت منسٹرز کو دیکھا ہے، منسٹرز کو کہ گھروں میں جا جا کر جس طرح ان کو پیٹا گیا، جس طرح ان کو مارا گیا ہے، اور مکہ بھی مارتے تھے، لات بھی مارتے تھے، اور سر بھی کہتے تھے ان کو جی۔ تو اس قسم کی چیزیں پاکستان کے اندر یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ان کی ادارے کرتے ہیں، اور ان اداروں کا کوئی قانون اور کوئی ایکٹ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ سے لے کر آج تک وہ کسی ایکٹ، کسی قانون کے پابند نہیں ہیں، اور باقی دنیا کو کے خلاف بھی جب کارروائی کرتے ہیں تو وہ کسی قانون کے اپنے آپ کو پابند تصور نہیں کرتے۔ یہ اگر ملک ہے، یہ اگر ریاست ہے، تو پھر اس میں قانون کی عملداری ہونی چاہیے، اور نہیں تو پھر یہ ریاست کیسے کہلائے گی؟ یہ تو پھر اس کا معنی ہے کہ ہم جوں کہ توں کسی ایک کالونی میں رہ رہے ہیں جی۔ ہمیں کالونی قبول نہیں ہے۔ ہم نے اس آزادی کے لیے صدیوں جنگ لڑی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں، ان کا خون، ان کی ہڈیاں، ان کا گوشت پوست اس مٹی میں ملا ہوا ہے جس نے آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ملک میں آج آئے روز ہم ان کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ قبائلی علاقوں میں لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، وہ لاشیں لیے پھر رہے ہیں، ان کو انصاف نہیں مل رہا، لوگ دھرنے دیے ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم اسلام آباد کی طرف لاشوں کو لے جائیں گے، کبھی کچھ کہتے ہیں، اور پھر ان سے معاہدے ہوتے ہیں۔ معاہدے کی ان کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جھوٹ بول دینا، دھوکہ دے دینا، اس کو کمال تصور کیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معیوب چیز ہے اور جس پر اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اسی کام پر یہ بہت زیادہ اترا رہے ہوتے ہیں جی۔ تو یہ ایک قسم کا ان کا اپنا کلچر ہے اور ڈیولپ کیا ہے انہوں نے۔ مولانا صاحب، آپ نے فرمایا کہ پی ڈی ایم کو توڑنے میں بھی دینی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، تو جو سیاستدان ہے وہ کیوں اعلی کار بن رہے ہیں؟ ماشاء اللہ آپ اتنے پرانے سیاستدان ہیں اور اس کی آپ سربراہی بھی کر رہے ہیں، تو
کیا میں آپ کا سوال بالکل بجا ہے، وہ کہ میں بڑا احتراز کرتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی پارٹی کو نشانہ بناؤں کہ وہ کیوں اعلی کار بن جاتے ہیں، اور جس پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف، یعنی اس کی ایک ناجائز حکومت کے خلاف اور پھر ایک ناکام حکومت کے خلاف قوم ایک ہو گئی تھی اور پی ڈی ایم قوم کی آواز بن گئی تھی، اس میں رخ نہ ڈالنے سے کس کو فائدہ ملا ہے؟ اور یہ تو عام آدمی نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب بھی عام آدمی کی آواز پی ڈی ایم ہے یا وہ جماعت جو پی ڈی ایم سے الگ ہو کر پی ٹی آئی میں بریکٹ ہو گئی ہے، کیوں ان کا ایک ناجائز حکومت کے ساتھ مفادات شریک ہو گئے ہیں، اور کیوں کر وہ آج ان کی سیاست کر رہی ہے اور پی ڈی ایم ان کا نشانہ بنتا ہے، پی ڈی ایم ان کی تنقید کا نشانہ بنتا ہے۔ یہ خود بذات خود ہمارے لیے ایک تکلیف دہ بات ہے۔ آئندہ اس طرح کی تکلیف سے تمام سیاستدانوں کو نہ گزرنا پڑے، اس کے لیے بھی کچھ آپ کر رہے ہیں؟ ہر پارٹی آزاد ہے، ہر پارٹی کی اپنی ایک نظم ہے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہو۔ اول دن سے یعنی 25 جولائی 2018 کے بعد ایک ہفتے کے اندر جو موقف ہم نے اختیار کیا تھا، آج بھی ہم اس موقف سے 1 انچ آگے پیچھے نہیں گئے اور نہ ہی اس مطالبے سے آگے پیچھے گئے ہیں۔ حکومت ہے، گرتی ہے، 5 دن میں گرے یا 5 سال میں گرے، لیکن جب بھی آپ تاریخ کا وہ صفحہ پلٹائیں گے تو اس پر کراس کا نشان لگا ہوا ہوگا۔ اس مقام پر ہم اس کو لانا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ وہ صفحہ لوٹائیں وہ کالا نظر آئے، اس پر کراس نشان ہو اور تاریخ کبھی اس کو اپنا حصہ نہ سمجھے۔ اچھا مولانا صاحب، جو جماعتیں اس وقت پی ڈی ایم میں بچ گئی ہیں، 2 چلی گئی ہیں، کہ آنے والے انتخابات میں یہی جماعتیں انتخابی اتحاد بھی آپس میں ہے کہ اگرچہ یہ بذات خود انتخابی اتحاد نہیں ہے، اور انتخابی اتحاد حضرت پورے ملک میں ہوتا ہے۔ انتخابی اتحاد میں ہر پارٹی نے اپنے انتخابی مفاد کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، کون سی پارٹی اس کو ایڈجسٹ کرتی ہے، زیادہ اس کو مفید ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ ابھی اس پر کوئی حتمی بات کہنا قبل از وقت ہے، لیکن اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کوئی بعید از امکان نہیں ہوا کرتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کے باہر آنے سے یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں مریم نواز پیچھے ہو گئی ہے، ان کی رائے، اور شہباز شریف کی رائے آگے ہو گئی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، مریم نواز صاحبہ ہوں یا میاں شہباز شریف صاحب ہوں، یہ ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ان کے اپنے داخلی نظم کا مسئلہ ہے۔ صدر مسلم لیگ وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں، قائد مسلم لیگ وہ میاں نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں۔ ہمیں تو پارٹی سے تعلق ہے، ہمیں پارٹی کے افراد سے نہیں ہے معاملہ۔ جو ان کی پارٹی اس کی نمائندگی کر کے پی ڈی ایم کی طرف آئے گی، ہم ان کے ساتھ اسی طرح ڈیل کریں گے۔ لہذا یہ فرق کرنا کہ ایک پارٹی کے اندر فلانا یہ کر رہا ہے اور فلانا یہ کر رہا ہے اور اس کی اپنی سیاست، یہ میرے خیال میں ہمارے مذہب میں اور ہماری جماعت میں سیاست کے آداب کے خلاف ہے۔ ابھی بھی آپ کو کوئی چانس ہے کہ پیپلز پارٹی واپس آ جائے؟ اگر آنا چاہتی ہے اور سوچتی ہے کہ ہم نے کچھ غلط فیصلے کیے ہیں تو اور اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے، ہم نے راستے بند تو نہیں کیے ان کے لیے۔ مطلب اب آخری آپ لوگوں کا جلسہ ہوگا 14 اگست کو اسلام آباد میں، اس کے بعد کیا کیسے استعفوں کے اوپر کوئی بات ہوگی یا ابھی جو استعفے ہیں وہ پھر پس پردہ چلے گا؟ ہم عوام میں جا رہے ہیں، عوام کی آواز بننا جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک گزرا ہے، کچھ چیزیں کچھ اوقات تعطل کے گزرے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ 4 جولائی کو سوات میں بہت بڑا جلسہ ہوگا، ایک تاریخی اجتماع ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ پھر 29 جولائی کو کراچی میں تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور اس کے بعد پھر اسلام آباد میں ایک بڑا جلسہ ہوگا، جو ظاہر ہے کہ اس وقت یہ عوامی رابطے اور اپنا موقف کو عوام کے اندر راسخ کرنے اور عام آدمی کے اعتماد کو بحال کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ تو اسی میں آدمی کوئی حتمی نتائج کی بات نہیں کرتا، لیکن جب عوام میں اعتماد آتا ہے تو پھر اچھے نتائج برآمد ہونے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ استعفوں کی آپشن ہے ابھی بھی؟ میں تو اب بھی سمجھتا ہوں کہ
अगर हम इज्तिमाई तौर पर सब मिलकर इस्तीफ़े नहीं देते तो ये हुकूमत फिर अपनी मुद्दत लंबी करती जाएगी। इस्तीफ़ों का ऑप्शन से भाग जाना ये इस मौजूदा हुकूमत को वक्त देने के मुतरादिफ है। मौलाना साहब, अमेरिका अफगानिस्तान से वापस जा रहा है, उधर से तालिबान की जाने से ये कहा गया कि अगर किसी मुल्क ने अपने हवाई अड्डे दिए तो हम उनको अपना मुखालिफ समझेंगे, और वज़ीर ख़ारजा ये कह चुके हैं कि हम कुछ नया करने नहीं जा रहे, जो 2001 में मुशर्रफ ने मुआहदे किए थे हम उसी का तसव्वुर करेंगे। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? 2001 में जो मुआहदे हुए थे वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, वो पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी थे। एक झूठा नारा मुशर्रफ ने लगाया, फर्स्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को अमेरिका का कानूनी बनाया। उस वक्त भी उस डिक्टेटर ने जक मारी थी और आज भी एक डिक्टेटर के साए में होने वाली हुकूमत जक मारेगी। इसका ऐलान हम इस हुकूमत के किसी मिनिस्टर की ज़बान पर एतमाद नहीं करते। ये हैं क्या चीज़, ये हैं किस बाग के गाजर। बात तो है पेंटागन की, और वो कह चुका है कि पाकिस्तान हमें अड्डे देने पे आमादा हो गया है, लेकिन इस पर अफ़गानिस्तान का तालिबान एहतजाज कर रहा है कि हमने अफ़गानिस्तान को निकाल दिया और हमारा पड़ोसी एक मुल्क उसको हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए अड्डे देगा, तो फिर इसके नताइज क्या होंगे। तो शायद उनका दबाव काम आ जाए, वरना हम तो वही किरदार अदा कर रहे हैं कि जो एक आज़ाद रियासत नहीं बल्कि ग़ुलाम कॉलोनी अदा किया करती है। हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, बजट के हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, बजट महंगाई भी जी बजट पेश कर रही है। एक हदफ वो आपको देगी, शायद 3 से 4 तक वो जीडीपी ग्रोथ बताएगी, लेकिन मैं अभी से कहना चाहता हूँ वो झूठ होगा। और मैं अभी से आपको बताना चाहता हूँ कि जो बैनुल अक़वामी माहिरीन हैं वो अब भी पिछले साल अगर 0.4 था तो इस साल 0.5 हो सकता है, लेकिन ये कि 3 और 4 तक हमारी जीडीपी ग्रोथ जाएगी, ये भी तारीख़ का एक बहुत बड़ा झूठ होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हजरात का।